عروج دے. مگر میں سمجھتا ہوں بار بار کسی شخص سے اس کا ماضی پوچھا جائے تو انسان کو بعض اوقات فیل بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو بھی میں نے عرض کیا تھا اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم آج یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ کئی ایسے ناظرین ہو سکتا ہے, کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو دنیا کی رنگینیوں میں, اسی طرح میوزیکل کاموں میں اور پارٹیز میں اور اس طرح کے برے کاموں میں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہیں سے سکون ملے گا, وہیں سے فیم ملے گا, وہیں سے پیسہ ملے گا. یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ کر آپ ادھر آئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زندگی اور زندگی میں کیسا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے کہ جو کچھ ہم یہاں پر بیان کریں اس سے ہم دین کے پیغام کو عام کریں. آمین. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ آنا یا بار بار آنا ممکن ہے کسی ایک شخص کے لیے بھی رائے ہدایت کا سبب بن جائے. جی جی. تو یہ انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے ہماری مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. پوری دنیا میں لوگ ہم کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, نہ جانے کہاں کہاں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے نئے کنیکٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے یہ فرمایا تھا. ممکن ہے کوئی ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم ان سے بھی اور ان کے علاوہ لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. عام طور پہ ہم سکون کو اپنے نفس کی خوشی میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. نفس کی خوشی میں وقتی طور پر تو سکون ہوتا ہے, لیکن وہ حقیقی سکون نہیں ہوتا ہے. اس سے ہر ذی شعور واقف ہے کہ جس وقت ہم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جن سے ہمارے نفس کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے, اگر اللہ احساس دے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ غلط ہے, کچھ مسنگ ہے, کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور کچھ ایسا ہے کہ جس سے مجھے باہر آنا چاہیے. یہ فیلنگز ہمارے دل میں آتی ہیں, جو میرے دل میں بھی ہوتی تھیں. اس سے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم کسی لیکن یہ واقعی احساس ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بندہ ہو تو اکیلے میں اس کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ there is something wrong. جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ایک کیٹیگری وہ ہے کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جو لوگ ایک غلط چیز کو غلط سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے بہرحال اور مشکل ہو جاتا ہے نا. لیکن ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے لوگوں کی جو اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن غلط سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں تو اپنا میرا مشاہدہ اور تجربہ بھی ادھر ہے. میں نے جیسے ایک بار شاید عرض بھی کیا تھا, ایک دفعہ جہاز میں تھا اور کسی کنٹری کا سفر تھا. وہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کی فیلنگ میرے ذہن میں آئی تھی کہ یار اگر یہ جہاز اس وقت کریش ہو گیا, اگر میں گر گیا اور میری موت اس وقت واقع ہو گئی, تو جس سفر کے لیے میں جا رہا ہوں تو یہ صحیح تو نہیں ہے. یعنی میں میوزیکل کانسرٹ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ تو رب کی نافرمانی ہے, اور رب کی نافرمانی کے لیے جاتے ہوئے اگر میری موت ہو گئی تو مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. تو یہ فیلنگ میرے ذہن میں آئی. امید ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, اور میں ملا ہوں, ظاہر ہے میری فیلڈ تھی تو بہت سارے ایسے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی. وہ اندر گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں. جی بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں ہاں یار غلط ہے, آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم اس سے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میری بھی شو بز کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, وہ آن اسکرین تو نہیں کہتے لیکن اکیلے میں کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں پتہ ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں, لیکن آپ دعا کریں ہمیں اللہ حلال روزگار دے دے, ہم اس جگہ سے نکل جائیں. جنید بھائی یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. پہلا سوال تو یہ تھا کہ ایک تو نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دنیا دیکھنے کا, آپ نے ان تمام کاموں میں کن کن ملکوں کا ٹریول کیا تھا؟ ہمارا ورلڈ ٹور تھا تو امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں ہم گئے تھے, پھر کینیڈا کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تھے, اور یو کے جانا ہوا تھا, یو اے ای کا سفر ہوا تھا. اور انڈیا آپ کئی بار گئے؟ انڈیا جانا اسٹارٹ تو انڈیا سے ہی ہوا تھا. تو انڈیا میں ایک عرصہ میں نے گزارا تھا شروع میں, مطلب وہاں سے اسٹارٹ تھا, ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم وہاں پر رہے تھے, وہاں پر یہ سلسلے چلے تھے. پھر انڈیا سے ہی پاپولیرٹی شروع ہوئی تھی, پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں انڈیا کے گئے تھے, پھر وہیں سے آپ گئے. اچھا اب جنید بھائی ایک آپ نے ورلڈ ٹور کیا, آپ نے دنیا دیکھی, فیم دیکھا, آپ خود ایک بار بتا رہے تھے کہ اتنا آپ کی فین فالوئنگ تھی کہ
آپ کی گاڑی کو لوگ ہاتھ لگانے کے لیے جو وہ مچل رہے ہوتے تھے اور پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ آٹوگراف والا سیشن بھی بہت ہوتا ہوگا. ایک وہ لائف تھی، اور ظاہر ہے اس میں پیسہ بھی ہوگا، اچھے پیسے بھی. اچھے پیسے سے مراد یہ کہ اماؤنٹ زیادہ ملتا تھا. اور پھر یہ جو آپ نے واقعہ سنایا کہ آپ نے خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی اور آپ کو ماشاءاللہ یہ ریئلائز ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن سڈنلی ایک بہت بڑا گیپ بھی تو آ گیا ہوگا نا زندگی میں. یعنی وہ ٹریول، وہ لگژریز، وہ پیسہ، وہ فیم، وہ سب گیا. کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے، اور یہ میں شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا، کہ جنید بھائی تبدیل ہونے کے بعد دریافت ہوئے ہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے توبہ کی اور یہ مدری مرکز آ گئے اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور ہمیں چینل والوں کو پتہ چل گیا. یعنی یہ تو وہ چھپا ہوا ہیرا تھا کہ جو اس تمام کاموں سے توبہ کر کے علاقے میں ایک عام اسلامی بھائی کی طرح زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دی تھی. یہ مدرسہ پڑھتے پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور بعد میں کسی نے ہمیں بتایا کہ بھائی ایک اسلامی بھائی ایسا بھی ہے کہ جس نے اتنی بڑی اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. جنید بھائی، یہ جو امیر اہل سنت کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے بیان کیا تھا، یہ آپ کے ماحول میں آنے کے، کیونکہ داڑھی بھی پوری ہو گئی تھی تقریباً، تو کتنے ٹائم بعد یہ سارا ہوا تھا؟ یہ اسی وقت تھا کہ جب وہ ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی تھے، انہوں نے آگے انٹروڈیوس کروایا تھا. پھر مجھے مرکز سے کال آئی تھی اور یہاں پر وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ توبہ کرنے کے کتنے ٹائم بعد آپ اس طرح چینل پر آئے تھے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے اس وقت پوری داڑھی بھی آ گئی میری، کافی عرصہ ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کم و بیش ایک آدھ سال تقریباً. ہاں، 1.5 سال. یعنی انہوں نے ایک یہ بڑی خوبی کی بات ہے، لوگ توبہ بھی کرتے ہیں نا تو پھر چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی بھی تو تشہیر ہو نا. یہ چھپا ہوا ایک سمجھے کہ ماشاءاللہ ڈائمنڈ تھا، اور کسی اسلامی میں نے انٹروڈیوس کروایا، اور ماشاءاللہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے دیکھا کہ جب اللہ نے اتنی پیاری آواز دی ہے، اتنی اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ان کا ساؤنڈ میں بڑا اچھا خوب ایکسپیرینس تھا. تو آج مدنی چینل کے ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں کیا آپ کی جاب ڈیزگنیشن کیا ہے جنید بھائی؟ ساؤنڈ ریکارڈنگ اسٹوڈیو کا مجھے ذمہ داری دی گئی، یعنی ایچ او ڈی کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ بیہائنڈ دا کیمرہ، بیہائنڈ دا سکرین چلے گئے. ہاں، آواز کے ذریعے آج پوری دنیا انہیں جانتی. بہت ساری کالز آ گئی ہیں جنید بھائی کے لیے. میں چاہتا ہوں ناظرین، مجھے بڑے شکوے آپ کرتے ہو کہ جنید بھائی کیوں نہیں آتے، تو آج آپ کو جنید بھائی مل گئے ہیں، تو آپ خود بھی ان سے بات کریں اور ان سے سیکھیں کہ جب ایک بندہ بھی، وہ سوال کا جواب باقی ہے کہ تھوڑے پیسے، وہ ٹریولنگ ختم، وہ گلیمر ختم، اب کی لائف کیسی ہے؟ یہ پیسے تھوڑے زیادہ برکت والے اور سکون والے ہیں، یا وہ لاکھوں روپے جو ملتے ہوں گے ایک شو کے، اور وہ جو فین فالوئنگ تھی، اس کا جواب لینا ہے جنید بھائی سے. لیکن کچھ کالز لیتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد تاری، سری لنکا کے شہر کولمبو سے. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی، امید کی کرن آپ سلسلہ لے کر آئے. پچھلے سال بھی ماشاءاللہ اس کو دیکھا تو بہت سارے لوگ جو امید کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، تو آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ ان کو بڑا حوصلہ ملا، ان کا دل بڑا ہوا. اور آج جس طرح آپ جنید شیخ بھائی کو لے کر آئے ہیں، آپ یقین کریں میں تو ان سے اتنا متاثر ہوں. جان مدینہ میں بھی جب پاکستان آنا ہوتا ہے، ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بہت بندہ ان کے انداز کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے جنید شیخ کو نظر بد سے بچائے. اور ماشاءاللہ اب تو یہ عالم بھی بن گئے، مدنی بن چکے ہیں. ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ مزید اخلاص عطا فرمائے. مدنی چینل کی بیک پر جو ان کے کلام چلتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے مدنی چینل کی رونق ہیں، دعوت اسلامی کا سرمایہ ہے. اللہ پاک ہمیں ان جیسا بنا دے. ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے. دیکھیں، جنید کے لیے میں مشورہ دوں گا، میرے چھوٹے بھائی کی طرح. میں نے بہت کلوزلی ان کو دیکھا، ہم نے ٹریول بھی ساتھ کیا ہے، حرمین کا ٹریول بھی کیا ہے، یورپ بھی ہم ساتھ گئے. تو نہیں بلکہ افریقہ ساتھ گئے تھے، شاید افریقہ کے ٹور میں ساتھ، یو کے بھی ساتھ تھے. ہاں، تو جنید کے ساتھ میرے 2-3 ٹریول ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائی کے لیے ایک دعا ضرور کرتے رہا کریں، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ زوال نعمت سے بچائے. جس ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ یہ علم دین حاصل کرنے میں، اور میں نے ان کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو میں آن ایئر نہیں کہنا چاہتا، نظر بھی لگ جاتی ہے. بس اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے اور مزید ان کو عروج عطا فرمائے. اور خوشی کی بات یہ ہے، جو یہ بہت بڑی ریولوشن ہے کہ ایک اپنے روزگار کو بھی دیکھنا، اپنی فیملی کو بھی دیکھنا، اور اس کے ساتھ درس نظامی بھی کرنا، اور درس نظامی کمپلیٹ کر لینا. میں نے ان کے اساتذہ سے بھی ان کے بارے میں پوچھا تو ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی ان کا دل لگتا تھا، ٹائملی جانا. اور اس کی وجہ سے ایک وجہ یہ تھی چینل پہ راتوں کو نہ آنا، محفلوں میں رات کو نہ جانا. ہو سکتا ہے ان کے بارے میں کوئی کہتا بھی ہو کہ بھائی ٹائم نہیں دیتے، لیکن اس بندے نے اپنی تمام مصروفیات کو موڈیفائی کیا تاکہ علم دین حاصل کریں. لوگ کہتے ہیں نا فیملی، کاروبار، جاب، اس کے ساتھ کیسے عالم بن سکتے ہیں؟ بھائی اس اسلامی بھائی نے یہ سب پروف کر کے دکھایا کہ بندہ بننا چاہے تو اللہ کی رحمت سے. اس بار جو اختتام بخاری ہوا تو جنید بھائی ون آف دیم کہ جنہوں نے اختتام بخاری میں وہاں موجود تھے، اور یہ منظر ہم سب نے دیکھا کہ آج یہ درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہیں. جی، اگلی کال دیجیے گا.
میں نو بھارت تارے ہند دلی شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. امید کی کرن آپ ایک سے ایک سلسلے ہماری دعوت اسلامی میں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. اور جنید بھائی آپ کی بارگاہ میں التجا عرض ہے کہ آپ آئے کریں ہر سلسلے میں. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ چینجنگ کیسے, کب, کیوں, کیسے ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھائے. ہم بھی اپنی لائف میں چینجنگ چاہتے ہیں. کس طریقے سے چینجنگ آئے ہمارے لیے. پھر جنید بھائی آپ دعا کریں بے حساب مغفرت ہو جائے. بالخصوص حبیب بھائی آپ بھی دعا کریں کہ بے حساب اللہ کرے بخشش ہو جائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جی جنید بھائی سے ضرور سیکھنا ہے. اگلی کال دیجیے. محمد سجاد اطاری جہلم پاکستان سے. ماشاءاللہ صدل امید کی کرن بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میجر سے عبدالحبیب اطاری, رکن شدہ حاجی اثر اطاری, اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے پیارے اسلامی بھائی جنید بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے. میری طرف سے سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. تو میں جنید بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون سے علاقے کے ہیں, یعنی کون سے شہر کے ہیں وہ بتا دیں, اور آپ کی عمر کتنی ہے یہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. جی جناب, جنید بھائی سے ان کی عمر بھی پوچھیں گے, ان کا علاقہ بھی پوچھیں گے. اگلی کال دیجیے گا. محمد سمیع بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا یہ سوال ہے کہ نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے ہونا کس طرح آسان ہو کہ ہم نیکی کی طرف استقامت پا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی بھلائی عطا فرمائے اور ہماری بھی دعا بھی سنبھالے. آمین آمین. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میں حافظ صغیر احمد راولپنڈی اس سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے. جناب حبیب اطاری صاحب, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بہت اور شکریہ. جنید بھائی کی آواز میں واقعی ایک سوز و گداز ہے. اللہ کریم ان کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. جناب حبیب اطاری بھائی صاحب ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. جنید بھائی عمر کتنی ہے, علاقہ کون سا ہے, اور پھر میرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. عمر تقریباً 36 ہو گئی ہوگی. ماشاءاللہ, لگتے ہیں آج آپ بھی 20-25 سال والے ہی ہیں. ماشاءاللہ. اور علاقہ کراچی کے ملیر میں رہتا ہوں. اچھا, ملیر میں رہتے کراچی ہیں. علاقے اچھا, ملیر میں رہائش ہے. مطلب کراچی کی ہی پیدائش ہے آپ کی. پیدائش کراچی کی ہے. بچپن 1 سال کا جب میں تھا تو حیدرآباد ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. بچپن میرا اسکولنگ اور کالج بھی میں نے وہیں پر پڑھا. اچھا, حیدرآباد میں پڑھا ہے. جی. اچھا, پھر کراچی واپس شفٹ ہو ویسے گئے. مدر ٹنگ آپ کی اردو ہے. اردو ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنید بھائی یہ بتائیے گا کہ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ وہ لائف اور یہ لائف, اب کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت بھی ایک خوشی ہوتی ہے اور اس وقت بھی ایک خوشی ہے, لیکن وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ نیگیٹو خوشی ہوتی ہے, اور نفسانی لذت ہوتی ہے جو اس وقت ان چیزوں میں انوالو ہو کر مل رہی ہوتی ہے. اور جب آدمی اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, جب ان چیزوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہوتا ہے, یا مثال کے طور پہ کسی ورلڈ ٹور پہ گیا ہوا ہے وہاں تو بہت مشغول ہوتا ہے, یا سوشل میڈیا پر لگا ہوا اس وقت بہت مشغول ہوتا ہے, لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے, تنہائی میں ہوتا ہے, اس وقت اسے احساس ہوتا ہے یار کچھ مسنگ ہے, کچھ غلط کر رہا ہوں. اور اللہ کی رحمت سے جس کا احساس ڈیولپ ہو جائے وہ یہ احساس کیسے ہو؟ دنیا آگے پیچھے گھوم رہی ہے اور جناب اگر پرفارم کر رہے ہیں تو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ایوارڈز مل رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں, یہ تو واقعی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ ایسی فیلنگ تو بندہ ہو کہ میں تو کامیاب ہو گیا اور عروج پا لیا اور اگلے پلانز بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ عبدالحبیب بھائی کہ نفس جو ہے نا, نفس کی قسمیں جو بیان کی جی, ہیں, جی. نفس امارہ ہے برائی پہ ابھارتا ہے, نفس لوامہ ہے وہ انسان کو شرمندگی کی طرف لاتا ہے, احساس دلاتا ہے. یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں فیم اور بڑی شہرت اور اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گناہ کو, اب وہ نفس لوامہ کی فیلنگ کو دبا رہے ہوتے ہیں. فیلنگز تو ہوتی ہیں, رکھی ہیں, لیکن وہ اپنی نفس لوامہ کی جو فیلنگ ہے اس کو دبا کے ان عیش و عشرت اور جو ہے وہ ان لگژریز میں, ان گناہوں, کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل ہو جائے, جنید بھائی کہہ رہے ہیں, پھر احساس آتا ہے, نفس لوامہ غالب آتا ہے, پھر وہ نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے. واہ واہ واہ. سب سے بڑی بات یہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, عافیت عطا فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سب سے بڑی بات ہے. اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہے, اس کی توفیق جس کے ساتھ ہے, وہی کچھ کر پاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی ساری عمر جہنمی میں جیسے عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر اسی میں اس کا داخلہ ہوتا ہے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ دوزخ
लड़की जैसे अमल करना शुरू कर देता है, नाउज़ुबिल्लाह, फिर उसी पर उसका खात्मा होता है। तो ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह की रहमत से हमें अच्छा रास्ता मिला हुआ है, और दुआ ये करते हैं कि ईमान पर खात्मा हो और सही रास्ते पर चलते हुए ही हमारी मौत आए। माशाल्लाह। लेकिन ये मेरा सवाल का जवाब ज़ाहिर है बहुत सारों के लिए रहनुमाई का बाइस बनेगा। पैसे तो उस वक्त ज़्यादा थे, ज़ाहिर है कि अमाउंट ज़्यादा मिलता होगा, अब पैसे थोड़े हो गए हैं, तो अब आपको क्या फीलिंग्स है? अरे वही आयत मुबारक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये सुन लो दिलों का चैन अल्लाह की याद ही में है। तो असल जो चैन, असल जो सुकून है, मुझे याद पड़ रहा है मैंने कुछ तहरीरें भी लिखी थी इस हवाले से पहले कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जिसको हासिल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तौबा की, तौबा करने के बाद अल्लाह की रहमत से जो फीलिंग्स आती हैं और अल्लाह की तरफ से जो इनामात मिलते हैं, वो आदमी को और पावरफुल बना देते हैं कि वो इस रास्ते पर डटा रहे और जमा रहे। अल्लाह का जिक्र करने से, नमाज़ें पढ़ने से और गुनाहों को छोड़ने से जो सुकून मिलता है, वो सुकून आदमी को उस पर उभारता है कि अब वो उस तरफ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से कुछ ऐसी अनयूजुअल बातें ऐसी होने लगती हैं कि जो आदमी को पकड़ के रखती हैं और उसके ईमान को मजबूत कर देती हैं। ऐसा भी सुना है कि शुरू में इम्तिहान भी होता है, यानी बंदा जब वो तौबा करता है तो चूंकि पैसे कम हो जाते हैं, हलाल हराम छोड़ के, मैं असल में चाह ये रहा हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारे मुझे शोबिज़ वाले तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में हराम कमाने वाले होते हैं। कोई रिश्वत का काम कर रहा होता है, कोई सूद में फंसा हुआ होता है, कोई मिलावट कर रहा होता है, कोई झूठ बोल के काम कर रहा होता है, और उसे एहसास अंदर होता है ये छोड़ना है, लेकिन यार ये छोड़ूंगा तो ये फिर आगे बढ़ूंगा कैसे? तो जब वो छोड़ता है ना, तो नॉर्मली ये देखा गया कि उसके थोड़े दिन बड़े मुश्किल के गुजरते हैं। वो शुरू का जो पीरियड 2, 4, 6 महीने है, क्योंकि पैसे तो कम हो ही गए ना, लेकिन अब वो अपने आप को खड़ा कर ले, इस्तिकामत पकड़ ले, तो फिर जो रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फिर जो हलाल की बरकतें जाहिर होती हैं, फिर जो सुकून की नींद आती है। तो आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रिस्क का जिम्मा लिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। तो जिस रिस्क का रब ने ज़िम्मा ले लिया, उसके लिए हराम ज़रा को इख्तियार करना ये बेवकूफ़ी है। दूसरा एक हदीस मुबारक में ये भी है कि जब कोई शख्स अपने माँ के पेट में होता है तो उस वक्त फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है, वयुमरू बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन औ सईदुन, उसको हुक्म दिया जाता है कि इसका रिस्क, इसका अमल, इसकी मौत का वक्त, इसका बदबख्त और खुशबख्त होना लिख दिया जाए। तो उसकी माँ के पेट में ये चीज़ें लिख दी जाती है। अब जो चीज़ उसके पैदा होने से पहले लिख दी गई, डिसाइडेड हो गई है, उसके लिए हराम जरिया इख्तियार करना ये भी बेवकूफ़ी है। एक मुझे वाक़या इस पर याद पड़ता है, एक बुजुर्ग थे, वो सवारियाँ पहले घोड़े वगैरह होती थी, वो अपने घोड़े पर या किसी जानवर पर सवार होकर मस्जिद के पास आए। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने उन्होंने जाना था, तो एक शख्स को उन्होंने कहा कि मेरी ये घोड़े की जीन आप रख लो अपने पास। तो उसको रखवाली करने के लिए छोड़कर वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। जब बाहर आए तो वो लेकर फरार हो गया था। फिर आप किसी दुकान पर गए और वहीं उन्होंने अपनी जीन पाई और उससे पूछा कि यहाँ पे कैसा है? उसने कहा कि एक शख्स बेच कर गया। कहा कितने की बेची? कहा कि 2 दिरहम की बेच कर गया। तो आपने दिल में ख्याल किया कि यार मैंने निकलते वक्त सोचा था कि इसको 2 दिरहम दूंगा, यानी वो 2 दिरहम उसके नसीब में लिखे हुए थे। अब वो चाहता तो सब्र करता और हलाल जरिए से उसको मिल जाते, लेकिन उसने सब्र नहीं किया, जल्दबाजी की और हराम जरिए से चोरी करके वो 2 दिरहम हासिल किए। यही बात है कि अगर हम चाहें तो जो रिस्क हमारे लिए रब ने लिखा है वो हमको मिलना है, हम उसको हलाल जरिए से भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हराम जरिए इख्तियार किए हुए हमें रिस्क अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, यानी अपनी नाफरमानी करने के बावजूद जो हमें दे रहा है तो हम उसकी फर्मा बरदारी करेंगे तो वो हमें नहीं देगा। ऐसा नहीं है, ये ज़रूर नफ्स और शैतान का धोखा है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और अल्लाह करे मुझे और आपको ये यकीन कामिल मिल जाए। यकीन करें अगर एक जहन में बात पक्की हो जाए ना कि जो मेरे नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। नसीब में है तो मिलना है, इंतज़ार करके हलाल कमाया जाए। जुनैद भाई एक ज़बरदस्त हमारे लिए मिसाल हैं। अल्लाह करे आज हमारे सिलसिले से बहुत सारे लोग तौबा करें, हराम रोज़ी को छोड़ें, बुरे कामों को छोड़ें, अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों का चैन है। ये ज़िंदगी बदलने के बाद अंदाज़ा होगा आपको कि वो ज़िंदगी क्या थी और ये ज़िंदगी क्या है। जुनैद भाई के लिए कॉल्स भी होंगी, कॉल्स लेते हैं, कलाम भी सुनना है और हमारे साथ और भी 2 खूबसूरत कहानियां मौजूद है, वो भी आपको इस्लामी भाई को सुनानी है। मैं चाहता हूँ कॉल्स भी चलाएं और ईद का दिन है, मदीने की खजूरें हैं तो मुंह भी मीठा करते हैं इंशाअल्लाह। जी
कॉल दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अरहम है। मेरी जुनैद भाई से सवाल है कि जुनैद भाई मदनी माहौल में जाने से पहले इसी तरह आहिस्ता बोला करते थे। इसी तरह आहिस्ता बोला करते थे? आप वाकई बहुत आहिस्ता बोलते हैं। चले जनाब जवाब लेते हैं। अच्छा हंसते, चले अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद हमजा रजा तारी सांगला इल्सा से कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब की बारगाह में अर्ज है कि जुनैद भाई से वो सुए लाला हजार फेंकते हैं, ये कलाम सुनवा दें। ये मुझे भी सुनना था कलाम, इंशाल्लाह जरूर सुनेंगे। अगली कॉल दीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप पे है, ये कलाम सारे जुनैद भाई की आवाज। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे, ये वाला ना जी। अगली कॉल दें। हाजी अब्दुल हबीब साहिब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और जितनी भी यहाँ शख्सियात मौजूद हैं अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, इन सबको भी ईद मुबारक। जुनैद भाई से ये अर्ज है कि हमें ये कलाम सुना दें, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। चलिए जुनैद भाई से कलाम एक दो सुनते हैं। अब तक मीठी खजूर खा रहे हैं, मदीने की प्यारी प्यारी वो खाते हैं। एक इस्लामी